لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام دینی و فقہی مسائل کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین کرام، اگر انسان کائنات پر ایک نظر کرے تو اس کو لا تعداد چیزیں اپنے ارد گرد، اپنے سامنے، اس کی زندگی پر اثر ڈالنے والی براہ راست یا بالواسطہ یا بلا واسطہ اثر ڈالنے والی چیزیں نظر آتی ہیں، ملتی ہیں۔ قرآن کریم یہ بیان کرتا ہے کہ جو ایمان لانے والے لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ کی زمین و آسمان کی تخلیق پر غور کرتے ہیں تو وہ یہ پکار اٹھتے ہیں، ان کے دل سے یہ آواز نکلتی ہے، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے رب، تو نے یہ سب چیزیں بے فائدہ پیدا نہیں کی۔ انسان بعض چیزیں ایسی ہیں جن سے براہ راست محسوس کر کے فائدہ اٹھاتا ہے، بعض چیزیں ایسی ہیں جو اس سے ایک دوری پر ہیں، ایک فاصلے پر ہیں، ایک سسٹم کے اندر کام کر رہی ہیں۔ ان چیزوں کے کیا اثرات ہیں، ان سے انسان فائدہ حاصل کر سکتا ہے، نہیں کرتا، ان کے کیا اثرات ہیں، کس حد تک وہ انسان کی عملی زندگی میں دخل دیتی ہیں چیزیں، ان موضوعات پر بات کریں گے آج انشاءاللہ، کیونکہ یہ ایک ایسا موضوع ہے جو آج میڈیا کی دنیا میں بہت زیادہ دیکھا اور سنا جاتا ہے کہ لوگ اس کی طرف جو ہے متوجہ ہوتے ہیں، اور بعض چینل ایسے ہیں جو اس کو اسلامی لبادے کے زیر اثر بیان کرتے ہیں کہ اسلام کا گویا جو ہے وہ نمائندگی کر رہے ہیں، اور لیکن یہ ضروری نہیں ہے۔ دیکھنے والے تو اس حد تک بھی گئے ہیں کہ وہ اسلامی جو علم رکھنے والے مذہب اسلام کے پیروکار جو ہیں وہ اپنے حال احوال، اپنے فائدے اور نقصان جو ہیں وہ کسی اور مذہب کی تعلیمات سے، اور جو ان کی معروف طریقہ ہے جنم کنڈلی جو ہے وہ بھی کسی سے نکلوا کر دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ میری جنم کنڈلی میں کیا لکھا ہے، اور ستارے میرے متعلق کیا کہتے ہیں، میری قسمت کا کیا فیصلہ ہوگا، اور حروف جو ہیں یا اعداد جو ہیں وہ میرے متعلق کیا کہتے ہیں، اور ان کو اسی طرح رہنمائی کرنے والے لوگ جو ہیں وہ سامنے بیٹھے ہوتے ہیں، جن کا مقصد کسی اسلامی تعلیم کو پیش کرنا کم اور اپنے کاروبار پر توجہ دینا زیادہ ہوتا ہے، اور بلا مبالغہ یہ ایک بہت اسٹیبلش کاروبار کے طور پر اس وقت موجود ہے۔ ان چیزوں کی کیا حقیقت ہے، کیا اثرات ہیں، اس پر انشاءاللہ آج ہم گفتگو کریں گے۔ پروگرام میں شریک ہیں مکرم محترم مولانا ظہیر احمد خان صاحب اور مکرم محترم مولانا داؤد احمد عابد صاحب۔ ظہیر صاحب، ایک جو چیز جس پر گفتگو کی جاتی ہے عام طور پر وہ ستاروں کے متعلق ہے۔ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا ستارے انسان کی زندگی پر اثر انداز ہوتے ہیں، یہ قسمت پر، یا ستاروں کی کیا تاثیرات ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ نے قرآن کریم کی بڑی بنیادی آیت پڑھ کے اس طرف توجہ دلائی کہ مومن جو ہیں جب زمین و آسمان اور اس کی تخلیق پر غور کرتے ہیں تو برملا پکار اٹھتے ہیں کہ اے اللہ تو نے ان کو بلا مقصد پیدا نہیں کیا، ضرور ان میں کوئی نہ کوئی مقصد ہے ہر تیری پیدائش میں۔ قرآن کریم نے ستاروں کے متعلق مختلف تعلیمات عطا فرمائیں۔ ایک جگہ فرمایا وَمِن نَجْمِهُمْ يَهْتَدُونَ، کہ ستاروں سے وہ رہنمائی حاصل کرتے ہیں، ستاروں سے راستے تلاش کرتے ہیں، اور پرانے زمانے میں اگر دیکھیں تو لوگ اس سے راستے بھی تلاش کرتے تھے، اندھیروں میں جب بھٹک جاتے تھے تو ستارے کو دیکھ کے کہ کون سا راستہ کس طرف جاتا ہے وہ اس سے
اور اسی طرح یہ تو ایک ظاہری دنیا، اور اس کی ایک روحانی بھی تفسیر ہے کہ روحانی دنیا کے جو ستارے ہیں اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ ہیں، ان کے ذریعے وہ روحانی دنیا میں بھی رہنمائی حاصل کرتے ہیں، وہ ایک الگ مضمون ہے۔ اسی طرح قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا، کہ ہم نے ستاروں سے اس آسمان کو، جو ورلا آسمان ہے، اس کو ہم نے آراستہ کیا ہے، اور یہ جو ستارے ہیں یہ دراصل انسان کی حفاظت کا بھی ذریعہ ہے، اس سے ان کی حفاظت بھی ہوتی۔ اور اگر ہم پرانے زمانے میں جائیں تو اس میں یہ آج کا علم النجوم جو ہے وہ آج کی دنیا کا علم نہیں ہے بلکہ یہ پرانے زمانے میں بھی ہے، اور احادیث میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے۔ چنانچہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے آقا و مولا کی جب بعثت ہوئی ہے تو اس وقت بھی بڑے بڑے جو علماء جو ستاروں کا علم رکھنے والے تھے، اس میں جو اس دور میں دو بڑی حکومتیں تھیں، قیصر اور کسریٰ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی اور جب صلح حدیبیہ کے بعد حضور نے خطوط بھجوائے ہیں، تو اس وقت جو رومی حکومت کا بادشاہ تھا جس کا ٹائٹل قیصر تھا اور ہرقل اسے کہتے تھے، اس کے متعلق آتا ہے کہ بہت بڑا علم النجوم کا ماہر تھا، اور وہ اس پہ ستاروں پہ غور کرتا رہتا تھا۔ چنانچہ جب حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط اسے ابھی ملا نہیں تھا تو اس کے متعلق آتا ہے بخاری میں، جو حدیث کی کتب میں سے سب سے اصح الکتب بعد کتاب اللہ کے نام سے موسوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کے بعد سب سے زیادہ صحیح کتاب یہ ہے، اس میں یہ حدیث درج ہے کہ وہ آتا ہے کہ ابھی اس کو خط نہیں حضور کا ملا تھا، تو وہ ایک دن صبح کے وقت بڑا تھوڑا سا، جس طرح انسان کی طبیعت بڑی مزمحل اور بڑی تھوڑی سی اضطراب کی بے قراری جو ہوتی ہے، تو اس کے بعد درباریوں نے اسے محسوس کیا اور ان سے پوچھا، تو اس نے کہا کہ میں گزشتہ رات ستاروں پہ نظر ڈال رہا تھا تو مجھے معلوم ہوا کہ جو ختنہ کرنے والی قوم ہے ان کا بادشاہ ظاہر ہو گیا، اور وہ اتنا بڑا بادشاہ ہے، اس کی اتنی بڑی اس کی نشانیاں ہیں کہ وہ ساری دنیا پہ اس کی حکومت قائم ہوگی۔ چنانچہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خط اسے ملا تو اس وقت پھر اس نے اس کا اظہار کیا اس صحابی کے سامنے کہ مجھے پتا تھا کہ یہ نبی ظاہر ہونے والا ہے، لیکن مجھے یہ علم نہیں تھا کہ وہ آپ لوگوں میں ظاہر ہوگا۔ پھر اس نے اس پہ اظہار کیا کہ اگر مجھے میری یہ حکومت جو ہے یہ آڑے نہ آتی، اس قسم کا یہ اظہار ہے کہ کاش مجھ میں یہ ہمت ہوتی اور میں اس تک پہنچتا اور اس کے پاؤں کو دھوتا، اپنے لیے یہ سعادت سمجھتا۔ اور اس نے کہا کہ ایک وقت آئے گا کہ جہاں پہ میں کھڑا ہوں یہ زمین، اس زمین کا بھی وہ مالک ہوگا۔ تو یہ گویا یہ علم بہت پرانا ہے۔ اب جہاں تک اب اصل سوال کی طرف آتے ہیں، جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ ستاروں کی کیا، ایک تو قرآن کریم نے کہا کہ وہ حفاظت کا ذریعہ ہیں، ان کو سجایا ہے آسمان کو۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام صادق، آپ کی پیشگوئیوں کے عین مطابق نبی کے طور پہ مبعوث ہوئے اس زمانے کی ہدایت کے لیے، تجدید دین کے لیے، آپ نے اس مضمون پہ بڑی گہرائی کے ساتھ اس پہ روشنی ڈالی ہے، اور آپ نے فرمایا کہ ستاروں کی تاثیرات ہیں اور برحق ہیں ان کی اثرات، اور ستارے اثر ڈالتے ہیں زمین پر، جمادات پر بھی ڈالتے ہیں، نباتات پر بھی ڈالتے ہیں، انسانوں پر بھی ستارے اثر ڈالتے ہیں، اور ستارے آسمان پہ ستاروں کا ہونا جھرمٹ کے جھرمٹ جو ہیں وہ اس لیے نہیں ہے کہ کوئی خوبصورتی کے لیے صرف بنا دیے اور کھلونے کے طور پہ نہیں ہے، بلکہ جس طرح آپ نے آیت پڑھی کہ یہ بلا مقصد نہیں ہے، ان میں ایک مقصد ہے۔ اور حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ بڑا ہی بے عقل وہ شخص ہوگا جو یہ کہے کہ دنیاوی نباتات، زمینی نباتات کا تو انسان کی طبیعت پہ اثر ہوتا ہے۔ حضور نے وہاں پہ بنفشہ، نیلوفر، مختلف نباتات کا ذکر کیا کہ اگر ایک انسان بیمار ہوتا ہے تو وہ بنفشہ اور نیلوفر وغیرہ کے پھولوں سے دوائی بنا کے کھا لیتا ہے تو وہ تو اس پہ اثر انداز ہوتی ہے، لیکن وہ اجرام فلکی جو اللہ تعالیٰ کے عجائب کے بہت بڑے مظہر ہیں، ان کا نہ اثر انسان کی ذات پہ اور انسان کی طبیعت پہ ہو، یہ ہو نہیں سکتا، وہ بھی اثر ڈالتے ہیں۔ اور اس کے لیے حضور نے مختلف مثالیں دی۔ حضور نے فرمایا جس طرح جو پھل ہیں، جس طرح اس زمین پہ بعض ہواؤں کے ذریعے سے وہ پھلوں میں کثرت
ہوتی ہے۔ اسی طرح چاند کی روشنی میں بعض پھل بڑے ہوتے ہیں، ان کے حجم بڑھتے ہیں، سورج کی تپش سے، سورج کی روشنی سے پھل پکتے ہیں، ان میں مٹھاس پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ ستاروں کی ہی تاثیرات ہیں جو انسان کی طبیعت پر، نباتات پر پڑتی ہیں۔ اسی طرح انسان کی ذات پر، اس کے مزاج پر ان اثرات کی طبیعت، ان اثرات کا اثر ہوتا ہے، ان ستاروں کا اثر ہوتا ہے، ان ستاروں کے اثرات انسان کی طبیعت پر مترتب ہوتے ہیں۔ تو یہ اثرات برحق ہیں، لیکن اس کا دوسرا پہلو کہ ان ستاروں سے کسی کی قسمت بدلتی ہے، اس ستاروں سے کسی کی قسمت پہ فرق آتا ہے، تو یہ قرآن کریم، اسلام اس کو نہیں مانتا۔ اسلام یہ ضرور مانتا ہے، اسلام کہتا ہے وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ مَا سَعَىٰ، انسان ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھا رہے اور یہ کہے کہ وہ اس ستارے یہ کر دیں، ایسی بات نہیں ہے۔ بلکہ قرآن کریم نے، اگر ہم تھوڑا سا اور اس میں گہرائی میں جاتے ہیں، تو فرشتے جو ہیں، اسلام نے تو اس بات کو بھی نہیں مانا کہ اگر انسان یہ کہے کہ میں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھا رہوں، اور جس طرح موسیٰ کی قوم نے کہا تھا کہ فَذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، کہ اے موسیٰ تو اور تیرا رب جا کے لڑو، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 313 صحابہ، نہتے صحابہ جن کے پاس کچھ نہیں تھا، اور ان کا مقابلہ تھا اس 1000 کے لشکر کے ساتھ جن کے پاس 400 کے قریب گھوڑے، زرہ بند، ان کے پاس اسلحہ بہترین۔ ان کا مقابلہ جب ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اس مومنوں کی اس چھوٹی سی جماعت کو یہ کہا کہ فرشتوں کے ساتھ تمہاری تائید و نصرت کی جائے گی، لیکن فرمایا کہ یہ بشارت ہے، یہ نہ سمجھ لینا کہ فرشتے آگے لڑیں گے اور تم پیچھے ہو کے بیٹھے رہو، تم لوگوں نے بھی محنت کرنی ہے، تمہاری استعدادیں بڑھا دی جائیں گی۔ تو وہ بھی انسان کی طبیعت پہ، وہی بچے جو معمولی حضرت عبد الرحمن بن عوف نے جن بچوں کو بڑا چھوٹا اور کم عمر سمجھا، ان کی جب خدا تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کے ذریعے ان کی استعدادیں بڑھائیں، تو وہی بچے کوہنی مار کے پوچھتے ہیں کہ چچا بتاؤ ابو جہل کون ہے؟ اور ابو جہل کون تھا؟ اس وقت کا مکہ کی وادی کا سب سے بڑا سردار تھا، ان سرداروں میں سے ایک سردار تھا جس کے جو جگر گوشے اس دن مارے گئے، وہ کس طرح مارے گئے؟ ابو جہل، عتبہ، ولید، شیبہ، یہ سارے وہ بڑے بڑے تھے جن کی موجودگی میں ابو سفیان وغیرہ کی کوئی حیثیت نہیں تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کے ذریعے ان استعدادوں کو بڑھایا۔ تو یہ انسان کی ذات پہ کام انہوں نے خود، محنت انہوں نے خود کی، ستاروں کے اثر سے جنگ نہیں جیتی۔ یہ جو ہے کہ انسان نے خود محنت کرنی ہے، اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس محنت کو بڑھاتا ہے اور انسان کے لیے اس کے اچھے نتائج پیدا کرتا ہے، لیکن اس پر انسان تکیہ کر کے بیٹھ نہیں سکتا کہ یہ ستاروں کی ایسی چال تھی، ستارے گردش میں تھے، ایسا جو ہے وہ کچھ نہیں نظر آتا۔ جو آپ نے جو ٹی وی چینلز کا ذکر ہے اس میں تو یہی ہے کہ وہ بتا دیتے ہیں کہ ستارے یہ کریں گے اور وہ کریں گے، آپ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ابھی جو ہے آپ کے لیے ماحول اچھا نہیں ہے، ابھی جو ہے وہ ستارے اچھے نہیں ہیں، اگلے کچھ عرصے میں جو ہے وہ بہتر ہو جائیں گے۔ حالانکہ اور ایک جو ہے پر حکمت اور لطیف بات مجھے دیکھتے ہوئے یہ نظر آئی کہ جس صورت میں یہ بیان ہے ستاروں کا، اور جس کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے سورہ نجم، جی نجم، بالکل ستارہ، بالکل اس کیٹیگری کے لیے ایک نام چوز کیا، اس میں جو تعلیم ہے اندر وہ بہت ہی عظیم الشان ہے۔ جو آیت ابھی آپ نے جس کا ایک حصہ پڑھا کہ لیس للانسان الا ما سعی، انسان کے لیے اس کے سوا کچھ نہیں جو وہ محنت کرتا ہے، بالکل اس سے پہلے والی آیت ہے اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، کسی جان کا بوجھ کوئی دوسری جان نہیں اٹھا سکتی۔ لیس للانسان الا ما سعی، انسان کے لیے اس کی کوشش کے سوا کچھ نہیں۔ ان سعیہ سوف یرا، اور اس کی کوشش ضرور زیر نظر رکھی جائے گی، دیکھی جائے گی۔ اس سورت کا نام ہے نجم، نجم، ستاروں والی صورت میں ایسا کھول کے اس تعلیم کو بیان کیا ہے، اور جتنی باتیں لوگ ستاروں سے پوچھتے ہیں ان سب کا بیان اس میں ہے۔ بالکل اس میں آگے جا کے جو ہے کہ اس کی کوشش کو ضرور دیکھا جائے گا، اور پھر اسے اس کی بھرپور جزا دی جائے گی اس کوشش کی۔ اور
وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ، اور یہ کہ تیرے رب کی طرف ہی بالآخر پہنچنا ہے. نتیجہ وہی نکلتا جو ہے. ہے وہ انسان کی تان جو ہے وہاں جا کے ٹوٹنی چاہیے، کسی ستارے پر نہیں. اور پھر فرمایا، اور پھر ستاروں والے یہ کہتے ہیں کہ جی آپ کو خوشی ملے گی، آپ کو غمی پہنچے گی. اس کی ساری ضمیریں جو ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف پھیری ہیں. اَنَّهُ هُوَ أَضْحَىٰ وَأَبْكَىٰ، کہ اسی نے تجھے ہنسایا اور رلایا. وہی ہے جو ہنساتا ہے اور رلاتا ہے. وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا، یعنی خوشی اور غمی اسی کی طرف سے آتی ہے، ستاروں کی طرف سے نہیں. ستاروں سے نہیں. یہ سورہ نجم میں بیان ہے جس کا نام جو ہے وہ ستارے کے نام پر ہے. أَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ، کہ اس نے جوڑا پیدا کیا نر اور مادہ. پھر یہ کہ ستاروں کے اثر کے نیچے جو ہے وہ بچیاں پیدا ہوں گی یا بیٹے پیدا ہوں گے. پھر آگے پھر ایک جو فکر انسان کو ہوتی ہے اور جس کے لیے لوگ عام طور پر جو ہے وہ فون کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، وہ یہ ہوتا ہے کہ میرے مالی حالات کیسے رہیں گے. فرمایا کہ اَنَّهُ هُوَ أَغْنَىٰ وَأَقْنَىٰ، اور یہ کہ وہی ہے جو غنی بناتا ہے اور خزائن بخشتا ہے. اور آگے جا کے جو اس کے ان ساری چیزوں کے، ان ساری ضرورتوں کے بیان کرنے کے بعد فرمایا اَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَىٰ، اور یہ کہ وہی ہے جو شعرا ستارہ جو ہے، جی بالکل، اس کا رب جو ہے وہ ذات ہے جس کو توحید کے لیے اسلام نے پیش کیا ہے. اگر ستاروں کے تعلق میں بات کرنی ہے تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ سے حاصل ہوتی ہیں. اور اگر کسی کی ستارے پر نظر ہے تو وہ بھی جان لے کہ ان ستاروں کا بھی ایک رب ہے، اور ساری چیزیں جو ہیں اس کے ہاتھ میں ہیں. اس کے ہاتھ میں وہ ساری جو ہے اس کی وہ ڈوری لپٹی ہوئی ہے. اسی لیے فرمایا کہ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، جی بالکل، واسجدوا للہ الذی خلقہن. ہاں، بات ہی ختم کر دی وہاں کہ سورج اور چاند کو سجدہ نہ کرو، اس ذات کو سجدہ کرو جس نے ان کو پیدا کیا ہے. اسی لیے تو اسلام نے اس ذات کی طرف بار بار لے کے گیا ہے کہ جو ساروں کی مالک ہے، جو رب ہے ان کی طرف آؤ. اور کس بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ پھر تھوڑا سا اس طرف آتے ہوئے کہ جو چینلز کی ذکر کر رہے ہیں آپ، بدقسمتی یہ ہے کہ وہ مسلمان ہے، وہ عیسائی ہے، وہ ہندو ہے، کوئی ہے، ہر بندہ اس کی طرف جو وہ بتا رہا ہے، وہ علم العداد بتا رہا ہے، وہ ستاروں کا بتا رہا ہے، جو بھی بتا رہا ہے، وہ سمجھ رہے ہیں کہ وہی اس ذات کی طرف کوئی نہیں آ رہا، خدا کی طرف کوئی نہیں آ رہا، توحید سے ہٹ کے ایک شرک کی طرف. اور وہاں سے اور جو کوئی وہ ان کو اسلامی تعلیم کے حوالے سے بتاتے ہیں، وہ بھی عجیب ٹونے ٹوٹکے ہیں. ان کو کہیں گے کہ کالے بکرا جو ہے اس کا صدقہ دے دو، اتنی جو ہے وہ دال دے دو، فلانا کر دو. یہ بھی سارے جو ہیں انسان کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے طریق متعین کیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، اس سے جو غلطیاں ہو جائیں انسان سے اس پر بخشش طلب کرے، اور اللہ تعالیٰ سے ہر وقت خیر طلب کرتا رہے. وہ ذات انسان کو ہر مصیبت سے نکال سکتی ہے اور نکالتی ہے، اور ہر بھلائی پہنچا سکتی ہے اور پہنچاتی ہے. اسی کی طرف جو ہے وہ انسان کی توجہ رہنی چاہیے، اور یہی اسلام کا مدعا اور مقصد ہے. اس سے آگے چلتے ہوئے جو ہے بات کریں گے ستاروں کی جو تاثیر ہے. اس حوالے سے جو مطالعہ رکھنے والے لوگ ہیں، جو مسیح علیہ السلام کی کتابیں پڑھتے ہیں، انہوں نے یقیناً پڑھ رکھا ہوگا. اس لیے ہو سکتا ہے کسی ذہن میں یہ سوال ابھی جو ہے نا وہ اٹکا ہوا اس بارڈر لائن پر کہ ستاروں کی تاثیر کے متعلق مسیح علیہ السلام نے بھی ذکر فرمایا اپنی پیدائش کا اور آدم کی پیدائش کا. دوسرا اس حوالے سے تفصیل اگر جو ہے ناظرین کو بتا دیں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ اسلام کسی بھی چیز کی تاثیر سے تو کبھی بھی نہیں کہتا کہ اس میں موجود نہیں ہے، بلکہ یہ تاثیرات تو وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان میں رکھی ہیں. قرآن کریم نے اس بارے میں جو بڑی بنیادی آیت بیان فرمائی ہے وہ یہی ہے کہ وَأَوْحَىٰ إِلَىٰ كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا، کہ اللہ تعالیٰ نے ہر آسمان کی طرف اس کا جو معاملہ ہے وہ وہی کیا ہے، جو تاثیرات تھی اس کی خود رکھی ہے. تو یہی کیفیت تھی جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا. تو ان کو جس دن پیدا فرمایا وہ جمعہ کا دن تھا، اور وہ مشتری کا دن ہے جس کو سادے اب اکبر کا دن بھی کہتے ہیں. اس میں جمال کی ایک کیفیت پائی جاتی ہے. اور اس کے بعد جو شام شروع ہونے والی تھی ہفتے کی، وہ ظہر کی شام ہے جس میں بڑا قہر پایا جاتا ہے.
اور یہ کیفیت ایسی تھی کہ فرشتوں نے جو سوال کیا ہے حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں حضرت اللہ تعالیٰ سے کہ اے خدا تو کیا دنیا میں خون ریزی کا کوئی سامان منصوبہ بنا رہا ہے؟ تو اس کی وجہ یہی تھی کہ ان کو ان تاثیروں کا علم تھا کہ ایسا شخص ہے یا جو تجعل فیہا من من یفسد فیہا ویسفک الدماء، تو وہ جو کیفیات پیدا ہونے والی تھیں اس زحل ستارے کے اثر سے، اس کا اندازہ تھا فرشتوں کو، کیونکہ انہوں نے خود وہ خدا تعالیٰ کے اذن سے وہ تاثیرات ادھر رکھی ہیں۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا کہ جب وہ حضرت آدم علیہ السلام کو جس وقت پیدا کرنا چاہتا ہے وہ جمعے کے دن کا آخری وقت تھا، عصر کی نماز کے قریب کا وقت، جس وقت مشتری اور زحل ستارہ جو ہے یا سیارہ جن کو کہنا چاہیے، ان دونوں کی تاثیرات آپس میں مل رہی تھیں۔ تو اس حوالے سے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش میں وہ دونوں کیفیات شامل تھیں، اور ان دونوں کیفیات کے شامل ہونے سے حضرت آدم علیہ السلام میں ایک جلالی رنگ بھی پیدا ہوا اور ایک جمالی رنگ بھی پیدا ہوا، اور یہی کیفیت حضرت مسیح موعود علیہ السلام جو کہ مسیل آدم ہیں اور آدم ثانی ہیں، ان میں بھی یہی کیفیت تھی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی جو پیدائش ہے وہ بھی جمعہ کے دن ہوئی اور عصر کی نماز کے قریب وقت آپ کی پیدائش کا وقت ہے۔ تو اس حوالے سے وہ جو مشتری اور زحل کی دونوں کیفیات ہیں وہ ان کے اندر ان کی جو صفات ہیں وہ پیدا ہوئیں۔ اب اگر تو یہ جو کوئی کیفیت پیدا کرنی چاہے کہ چونکہ ستاروں کا اثر ہے انسان کی زندگی پہ اور قرآن کریم سے بھی ثابت ہے، تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ جو باتیں بتائی ہیں ان کی بنیاد قرآن کریم ہے، اور اس کا علم پھر مزید ان کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے۔ اس کی بنیاد نہ تو کسی جوتش ودیت کی کتاب سے، نہ کوئی اور اس قسم کی بات۔ تو جو علم خدا تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے وہ درست ہے، وہ برحق ہے، لیکن کوئی ایسی بات گھاڑ لینا اپنی طرف سے جس کا خدا تعالیٰ کی طرف سے کوئی سند نہیں ہے، اس کی تو کوئی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ تو اس حوالے سے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ باتیں بیان فرمائی ہیں وہ کسی قسم کی قنوطیت کی طرف نہیں لے کے جاتی، وہ مایوسی کی طرف نہیں لے کے جاتی، جبکہ یہ جو علم نجوم کے ماہرین ہیں جو ٹی وی کے اوپر پروگرام کرتے ہیں وہ سارے وہ ہیں جو یا تو بالکل انسان کو مایوسی کی اتھاہ گہرائیوں میں پھینک دیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں کہ تیرے اگلے اتنے سال برباد ہیں، یا پھر یہ ہے کہ اس کو خوشی کی وہ انتہا بتا دیتے ہیں کہ وہ اپنے کام سے بھی جاتا ہے کہ مجھے کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ کہتا ہے کہ میرے لیے تو اب یہ طے شدہ ہے بالکل کہ یہ ملنا ہی ہے۔ تو یہ اسلام کی تعلیم کے بالکل برخلاف تعلیم ہے۔ تو اس حوالے سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو باتیں بیان فرمائی ہیں چونکہ ان کا خدا تعالیٰ کے علم سے ایک حصہ ہے جو ملائکہ کے ذریعے سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو عطا ہوا، تو اس کی بنیاد پہ جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے باتیں بیان فرمائی ہیں وہ برحق ہیں اور سچ ہیں ساری کی ساری، جبکہ جو علم نجوم کے ماہرین ہیں ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے۔ ان کو ماہرین تو شاید کہنا جو ہے وہ بھی اتنا بزوم خوش اتنا مناسب نہیں ہوگا، کیونکہ جہاں تک علم نجوم کا جو ہے ایک علم کے طور پر وجود ہے اس سے کوئی انکار نہیں۔ جو ایسٹرونومی کے ماہر جو ہیں فلکیات کے وہ اس سے تحقیق کر رہے ہیں اور کائنات میں ہونے والی تبدیلیوں کا وہ جو ہے اس کے متعلق خبریں بھی دیتے ہیں، اس کی تحقیقات جو ہے وہ پیش کرتے ہیں۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے بھی جو کائنات کے اندر ستاروں کے جو حرکت ہے اس کے نتیجے میں جو تبدیلیاں ہوتی ہیں جو وہ زمین پر شہادتیں دیتے ہیں اپنی ان تبدیلیوں کے ذریعے ان کو بیان فرمایا۔ حضور نے اپنے جو بعثت کے حوالے سے بھی یہ لکھا ہے کہ ذوالسنین ستارہ جو ہے، دمدار ستارہ جو ہے، اس کے طلوع ہونے کا بھی حضور نے ذکر فرمایا کہ یہ وہ ستارہ ہے جو یہودیوں کے وقت میں جو مسیح علیہ السلام کی آمد کے وقت طلوع ہوا تھا۔ اور حضور نے یہ لکھا ہے کہ انگریزی اخباروں نے لکھا ہے کہ یہ وہی ستارہ ہے جو مسیح علیہ السلام کے وقت میں ان کی پیدائش کے وقت ظاہر ہوا تھا، اور میرے وقت میں بھی یہ ستارہ جو ہے نمودار ہوا ہے۔ یہ گویا کہ جو مسیح کی آمد ثانی ہے اس کی اطلاع دے رہا ہے، اور یہ دراصل آسمانی شہادتیں ہوتی ہیں زمین کے اوپر بسنے والوں کے لیے۔ اور جو آپ نے ذکر فرمایا تھا کہ فرشتوں نے مشتری اور زحل کی تاثیرات کو جانتے ہوئے
یہ سوال کیا اللہ تعالیٰ کے خدمت میں، یہ عرض کیا کہ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کہ تو ایسا جو ہے بنائے گا جو اس میں خون ریزی کرے. اور موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جیسے انسان زمین پر نباتات اور جو ہیں چیزیں پائی جاتی ہیں ان کے خواص سے واقف ہے، تو جو آسمانی مخلوق ہے وہ آسمانی تاثیرات سے بہت اچھی طرح واقف ہے. اس لیے جو آسمانی مخلوق تھے فرشتے، انہوں نے اپنے جو علم آسمانوں میں حاصل تھا اس کے مطابق اظہار کیا. اور ستاروں کی تاثیر کا ہونا، ان کے نتیجے میں کائنات میں ہونے والی تبدیلیوں کا علم جو ہے وہ ملنا، اس کو خلیۃ المسیح رابع رحمہ اللہ نے بھی اپنی ایک مجلس عرفان میں حضور نے یہ فرمایا کہ یہ باقاعدہ علم ہے، اس سے یہ ملتی ہیں. لیکن یہ کہنا کہ اس کے نتیجے میں کسی کی قسمت بدل جاتی ہے، مزاج تو ہو سکتا ہے کہ اس کے زیر اثر جو ہے انسان کے مزاج میں وہ چیزیں جو ہیں جلال کی، جمال کی کیفیات جو ہیں وہ داخل ہوں، لیکن قسمت کا تعلق جو ہے وہ ان ستاروں کی گردش سے نہیں ہے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اس کو دونوں رستوں کی جو ہے وہ رشد اور ہدایت دے دی ہے، عقل سمجھ دے دی ہے. وہ اچھے کام کرے تو اچھے نتائج پیدا ہوں گے، برے کام کرے تو اس کے برے نتائج پیدا ہوں گے. اس کا اس ستاروں کی گردش سے کوئی ایسا تعلق نہیں ہے. انسان کی اپنی کوشش سے، اس کے اعمال سے اور اس کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا، وہ بھی اس کا ایک عمل ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں وہ عاجزی انکساری کرے اور اللہ تعالیٰ سے وہ دعا کر کے وہ چیز حاصل کرے. تو جیسے آپ نے یہ بیان فرمایا کہ ستاروں کی تاثیرات سے انکار نہیں کیا جا سکتا، ان کی تاثیرات موجود ہیں کائنات میں، لیکن اس کا جو دوسرا حصہ ہے اس کے متعلق ہم بطور خاص بات کر رہے ہیں کہ جو دنیا کو بتایا جاتا ہے ٹی وی اسکرین پر جو دیکھتے ہیں وہ اس کی حیثیت کو کاروبار کے زیادہ کچھ نہیں ہے. آپ اگر جس کو شوق ہے جو ایسا دیکھنا چاہتے ہیں، ایسے احمدی تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے موسیٰ علیہ السلام کی ان تعلیمات کے نتیجے میں اور خلفائے کرام کے ہر وقت ساتھ ساتھ جو ہے اس علم کو، اس روشنی کو، اس معرفت کو تازہ کرتے رہنے کے نتیجے میں کبھی ان باتوں کی طرف نہیں جاتے، نہ ہی جانا چاہیے. لیکن جو دوسرے لوگ ہیں اگر ان میں سے بھی کوئی دیکھ رہا ہو، میرے تو ذہن میں کئی مرتبہ یہ بات آتی ہے کہ یہ جو یہ قسم کے کام کرنے والے ستاروں کی باتیں بتانے والے لوگ ہیں، اگر اتنا ہی ان کو علم ہو تو وہ اپنی حالت تبدیل کر لیں. لوگوں سے جو ٹکا ٹکا جو مانگ کے تھوڑے تھوڑے پیسے کے لیے وہ ان کو یہ بات بتاتے ہیں، ضرورت ہی نہ رہے، فری میں کریں پھر. یعنی یہ کام ان کو بتانے کی، اگر ان کے پاس ایک ایسا علم ہے، اپنے پاس تو وہ دولت کے انبار لگا لیں. اور اگر ستارے خراب ہیں تو کچھ دیر جو ہے وہ آرام سے بیٹھے رہیں، انتظار ٹھیک ہوں گے تو اس وقت جو ہے وہ آ جائے واپس. خاصا ستاروں سے نکل کے ایک اور طریق جو ہے وہ بھی استعمال ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں یہ ہاتھ دیکھ کر بتا دیں گے ہم کہ آپ کی قسمت کیسی ہے. ہاتھوں کی لکیروں کا قسمت سے کیا تعلق ہے، کتنی حقیقت ہے اس میں؟ بات یہ ہے کہ دو اس کے پہلو ہیں. ایک تو سیدھی سی گپ شپ ہے، ٹھیک ہے، اور پیسہ بٹورنے کا ایک ذریعہ ہے. جہاں تک ہاتھوں کی لکیروں کا تعلق ہے تو ان میں کچھ نہیں، یعنی قسمت کے حساب سے قسمت کے حساب سے اس میں کوئی صداقت نہیں ہے کہ یہ قسمت کی لکیر لمبی ہے اس لیے اس کی قسمت بڑی اچھی ہوگی. میں نے بعض ایسے لوگوں کو خود میں جانتا ہوں جن کی قسمت کی لکیریں بہت بہت بڑی، ساری زندگی بیچاروں نے نہایت غربت اور قسم پرسی میں گزاری، بچوں کے لحاظ سے بھی بری حالت میں وہ رہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ بڑی موٹی موٹی دو لکیریں ہیں شادی کی، میں نے دیکھا ایک بھی بیچاروں کی، اسی پہ خوش ہوتے رہتے، اسی پہ خوش اور ایک بھی شادی نہیں ان کی ہوئی بیچارے. تو یہ باتیں جو ہیں صرف، ہاں ایک بات ہے، دوسرا پہلو اس کا یہ ہے کہ یہ اندازے ہیں، قیافے ہیں. اور جہاں تک قیافہ شناسی کا تعلق ہے، اندازوں کا تعلق ہے، وہ لوگ لگاتے تھے، وہ پہلے زمانے میں بھی لگاتے تھے، اب بھی لگاتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی لگاتے تھے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی قیافہ شناسی کا ذکر فرمایا ہے. لیکن یہ ساری ان الظن لا یغنی من الحق شیئا ہے،
یہ سارے اندازے ہیں. قرآن کریم نے, ہم نے ایک پروگرام میں یہ ذکر کیا تھا کہ اچھی بد شگونی اور نیک شگونی, اس کے ساتھ قرآن کریم نے ایک بڑا خوبصورت اور مضمون بیان کیا. ایک ہے بد زنی اور حسن زنی. بد زنی کو بالکل ناجائز اور گناہ قرار دیا, جس طرح بد شگونی کو گناہ قرار دیا, اسی طرح بد زنی کو گناہ قرار دیا, اور کہا کہ حسن زنی اچھی چیز ہے, منع نہیں ہے, لیکن فرمایا کہ اصل چیز حق ہے. ان الظن لا یغنی من, جب زن اور حق ہوگا, چاہے وہ حسن زنی ہو, حق کے مقابلے پہ اس کی کوئی اہمیت نہیں, اہمیت اور اس کی حقیقت نہیں ہوگی. اس لیے حضرت مسیح علیہ السلام نے بہت خوبصورت مضمون اس پہ بیان فرمایا, قیافہ پہ اور اندازوں پہ. حضور نے فرمایا یہ جو اندازے ہیں, یہ جو قیافے ہیں, یہ بالکل اسی طرح ہے کہ ایک فقیر کے کٹورے میں جو ایک پائی پڑی ہوتی ہے وہ بھی پیسہ ہے, اور جو بادشاہ کے خزانے میں پیسہ پڑا ہوا ہے وہ بھی پیسہ ہے. لیکن ان کی آپس میں جہاں تک کیفیت کا تعلق ہے وہ تو ٹھیک ہے, پیسہ ہے پیسہ ہے, لیکن جو کمیت کا تعلق ہے, اس کا حجم ہے, اس کی جو اصل حقیقت ہے, اس میں کوئی بھی ان کا جو اس کی ویلیو ہے, اس میں تو ذرا بھی کوئی توازن نہیں ہے, اس کا موازنہ نہیں. یہی حضرت اقدس مسیح علیہ السلام فرمایا کہ جو خدا کے نبی اور برگزیدہ ہوتے ہیں, جو خدا سے علم پا کے بات کرتے ہیں, وہ حق ہوتی ہے, اور وہ بادشاہ کے اس خزانے کی طرح بڑا علم ہوتا ہے. اور جو یہ قیافے لگاتے ہیں, یہ ان کے اندازے بعض اوقات سچے ہو جاتے ہیں, بعض اوقات جھوٹے. ان کی مثال وہ فقیر کے کٹورے میں پڑا ہوا ایک پائی جو ہے اس کے طرح, اور یعنی وہ ہاتھ کو دیکھ کے اس کے مزاج کا ایک انداز. یہی میں دوسرا اس کی طرف آ رہا تھا کہ ہاتھ کی بعض بناوٹوں سے اندازہ ہو جاتا ہے. حضرت خلیفۃ مسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق کافی مضمون بیان کیا, اور بڑے سوال اس پہ حضور کی مجلس میں ہوئے. حضور میں ہاتھوں کی, جو آرٹسٹ ہے اس کی لمبی انگلیاں, مخروطی انگلیاں ہوتی ہیں, اسے دیکھ کے اندازہ لگایا جاتا ہے کہ اس کا مزاج بھی ایسا ہے. تو اس جیسے پھر اندازے لگانے والے بڑے تیز ہوتے ہیں. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں, ان کی ذرا سا چہرے پہ غصہ آئے تو ان کی آنکھوں کا رنگ بدل جاتا ہے. جس طرح بعض بیماریاں انسان کی آنکھوں پہ ظاہر ہو, جگر کی بیماری ہو یا ارکان ہو تو آنکھیں پیلی ہو جاتی ہیں. اسی طرح پھیپھڑوں کی اندرونی کمزوری ہو تو ہاتھوں کی شیپ بدل جاتی ہے. تو بیماریوں کا اثر جس طرح انسان کے ہاتھوں پہ, اس کے چہرے پہ ہو جاتا ہے, بعض اوقات طبیعت کے غصے اور خوشی کا اظہار انسان کے چہرے پہ ہو جاتا ہے. بعض لوگوں کا غصے سے کان سرخ ہو جاتے ہیں, رنگ سرخ ہو جاتا ہے. بعض لوگوں کے باقی کچھ نہیں پتہ چلتا, ان آنکھوں کی پتلیاں بدل جاتی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ آج کل اب وہ اندازہ لگا رہے ہیں, ایک ایسا وہ نیا جدید آلہ ایجاد کر رہے ہیں کہ جھوٹ بولنے والے کا آنکھوں کی پتلیوں پہ تبدیلی ہوگی. جو ہی جھوٹ بولے گا اس کی آنکھوں کی پتلیاں بتائیں گی کہ یہ جھوٹ بولا. تو یہ اندازے یہ جو ہیں یہ ہو رہے ہیں اس پہ کہ انسان کی شخصیت کا اس کے چہرے پہ, اس کے ہاتھوں پہ اس اثر کو, اس تبدیلی کو بعض جو قیافہ شناس ہیں, جو ذرا ذہن تیز والے ہیں, اس سے اندازہ لگا لیتے ہیں, اور پھر اندازے لگاتے ہیں, اور کچھ ساتھ جو ہے چند باتیں کر کے اس کے حال احوال سے واقف ہو جاتے ہیں, اور اس کے مطابق کچھ باتیں بتا دیتے ہیں, جن میں سے اگر 5 بتائی ہیں تو ان میں سے جو ہے 3 غلط ہوگی, 2 صحیح ہو گئی. تو انسان کے ذہن میں وہ باتیں جو ہیں وہ اٹک جاتی ہیں کہ یہ اس نے کہا تھا لہٰذا اس کے مطابق ہو گیا. لیکن حقیقت اس کی یہی ہے کہ اس کو صرف دیکھ کر اندازہ لگایا جاتا ہے, اور وہ جو ہے وہ ہاتھوں سے بھی لگاتے ہیں. اور قیافے کا جو آپ نے ذکر کیا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے, وہ باقاعدہ جو ہے ان کو بعض لوگ تھے جو پیشہ ور تھے, اور ان کو وہ کہلاتے قائف تھے. قائف کہلاتے تھے. اور کہتے ہیں کہ ایک قبیلہ جو ہے, مدلج قبیلہ جو ہے, ان کو خاص مہارت اس میں حاصل تھی. اس لیے بعض جگہ جو ہے وہ قیافہ لگانے والے کے لیے مدلجی کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے, کہ گویا کہ اس قبیلے سے مہارت رکھنے والے لوگ ہیں. وہ اس میں جتنی کوئی مہارت حاصل کر لے, حدیث میں بھی اس کا ذکر ہے کہ وہ بعض اوقات بخاری میں یہ حدیث آئی ہے کہ ایک حضور کے صحابی تھے واشی بن حرب, جن کے متعلق شروع میں آتا ہے کہ انہوں نے حضرت حمزہ کو بھی شہید کیا, اور پھر اللہ تعالیٰ نے توبہ کی توفیق عطا فرمائی, توبہ قبول ہوئی, تو وہ حمص میں جا کے آباد ہو گئے. وہاں پہ ایک صحابی ان کے پاس گئے, انہوں نے جا کے چہرہ ویرہ ڈھکا ہوا تھا, تو ان سے پوچھا, ان کے ساتھی نے, صحابی کے ایک اور صحابی تھے, انہوں نے پوچھا آپ اس کو جانتے ہیں, ان کو جانتے ہیں؟ انہوں نے ان کی نظریں, آنکھیں دیکھی اور پاؤں ان کے دیکھے,
تو انہوں نے کہا نہیں، میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ آج سے اتنے سال پہلے، کوئی 20 سال پہلے، وہاں پہ اس صحابی کے والد کا نام لیا کہ ان کے والد نے ایک عورت سے شادی کی تھی، ان کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا تھا، اس بچے کو میں دودھ پلانے کے لیے لے کے جایا کرتا تھا، تو جب وہ میں دودھ رضائی ماں کو بچہ پکڑانے لگتا تھا تو اس وقت میں نے وہ پاؤں دیکھے تھے، تو وہ پاؤں میں آج دیکھ رہا ہوں۔ اتنا اندازے تھے ان کے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ حضرت حارث، جو حضور کے حضرت زید اور حضرت حارث، ان کے دونوں کے پاؤں کو دیکھ کے ایک قائف نے، آپ نے قائف کا ذکر کیا، قائف نے دیکھتے ہی کہا کہ یہ باپ بیٹے کے پاؤں لگتے ہیں۔ تو یہ اندازے ہو جاتے ہیں۔ یہ بالکل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو ہے محمد الانباری نے یہ قصہ بیان کیا کہ وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب رضاعت کے مرحلے میں جو ہے حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس تھے، تو اس وقت ایک قائف نے دیکھ کر کہا کہ یہ بچہ اس قبیلے کا نہیں، یہ ربیب ہے، یہاں پر پل رہا ہے۔ جی بالکل۔ اور اس نے کہا کہ دوسری بات یہ ہے کہ یہ بچہ بہت عظیم الشان رتبے والا ہوگا، وہ بھی پاؤں سے دیکھ کر اس نے وہ اندازہ لگایا، اور لوگوں کو خاص جو ہے وہ مہارت ہوتی ہے۔ حضرت ابو طالب کے ساتھ جب حضور نے سفر کیا بچپن میں شام کی طرف، تو اس وقت بھی وہ راہب نے چہرہ دیکھ کے کہا تھا کہ اس بچے کو ذرا سنبھال کے رکھنا۔ تو یہ عظیم الشان مرتبے والے ان ساری باتوں سے مراد یہ نہیں نکلتی کہ آج کے زمانے کے یہ لوگ ہاتھ دیکھ کے وہ بتا دیتے ہیں اور پیسے لے کے لوگوں سے کہ یہ آپ کے ساتھ یہ ہونے والا ہے، وہ ہونے والا ہے، وہ سچ ہے، وہ بہرحال وہ ان کے اس کا تو ہم نے ذکر کر دیا کہ یہ صرف اندازے ہیں۔ یہ صرف جو ہے، اور اس کو شناخت کی حد تک اس کے جو ہے، اور مزاج کی حد تک، قسمت سے اس کا کوئی تعلق، قسمت سے جو بات ہماری چل رہی تھی کہ قسمت سے ناظرین کرام اس کا کوئی تعلق نہیں، قسمت اللہ تعالیٰ ہی انسان کی اچھی کر سکتا ہے، وہی کرتا ہے، اور اسی کی طرف نظر رکھنی چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔